اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ 20 اپریل 571 مطابق 12 ربیع الاول کو قبلہ قریش کے ہاشمی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بی بی آمنہ کے باطن مبارک سے نوع انسانی کا اکمل ترین فرد، دائرہ نبوت کا مرکز، آسمان، ہدایت کا آفتاب، کمالات، بشریٰ کا منتحلی، عالم ارواح سے عالم اجزا میں اور عالم غیب سے عالم شہادت میں رونق افروز ہوا۔ کتنا مبارک تھا وہ دن، وہ کیسے بھرپور تھا رحمتوں اور سعادتوں سے وہ وقت جب خالق کائنات نے زمین آسمان میں اور اس میں رہنے والی مخلوقات کی انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے ان کو مقدوس و مراد کو ان کے سامنے لا رکھا۔ ان کی منظر آنکھوں کو سکون اور مضطرب دلوں کو قرار نصیب فرمایا کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ کائنات کی خوش نصیبی کا ظہور اس سال ہوا۔ میں اس سال حبشہ اور یمن کے بدقسمت عیسائی بادشاہ ابن مطاع الاشرم نے 60,000 فوجی سے اپنے ساتھ بڑے قومی ہاتھ لے جا کر خانہ کعبہ کو ڈھانے اور نحست نابود کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک عرصوں تک وہ اس سال کو تاریخوں کے استعمال میں آغاز سنا بنا رہے۔ اس دور میں فارس کے بادشاہ کسری کا طوطی بول رہا تھا، مگر کچھ پیشگوئی کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی اہم ترین واقعہ پیش آنے والا ہے جس میں اس کی حکومتیں تنزل آئیں گی۔ چنانچہ اس سال کی ولادت بسعادت کوئی ہی شب کو کسری شاہ فارس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس کی گڑگڑاہٹ لوگوں نے سنی اور کسری کے 14 کنکر گر پڑے، جو اس بات کی طرف غیبی اشارہ تھا اور اس حکومت کے 14 حکمران ہوں گے اور اس کے بعد اس کو زوال آ جائے گا۔ اس طرح وہ آگ 1000 برس سے برابر روشن تھا اور فارس کے آتش پرست اس کی پرستش کرتے تھے۔ شب ولادت میں یک لخت بجھ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد واقعات رونما ہوئے۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ مدہری میں تھے اور آپ کے والد ماجدہ حضرت عبداللہ کا الحمری میں انتقال ہو گیا اور آپ یتیم پیدا ہوئے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ بالخصوص شریعت خاندانوں میں تھا اور کہ نامولود بچوں کے لیے دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتوں کو مقرر کیا جاتا تھا اور یہ خیال کرتے تھے کہ شہری آبادیوں میں رہ کر جن بچوں کی پرورش ہوئی تھی ان کی عادتیں اور خصلتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ایسا بچہ مختلف لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر غیر مستقل مزاج اور کندن ذہن ہو جاتا ہے اور خاندانی مخلوق و اعصاب میں اس کو پختگی میسر نہیں ہوئی۔ اسی کے مطابق آپ کے لیے ایک عرفہ دودھ پلانے والی تلاش تھی۔ یہ خوش نصیبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی تھی اور اس دور یتیم کو دودھ پلانے انہی کو نصیب ہوا۔ بہرحال آپ کی کم سنی اور بچپن ہی سے ایسے عجیب واقعات برابر پیش آتے رہے جو کسی دوسرے کو پیش نہ آئے اور نہ آئیں گے۔ ابھی آپ کی عمر 4 سال کی تھی، والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آپ کی کفالت حضرت عبداللہ مطلب نے اپنے ذمے لے لی اور بڑی محبت سے اپنے جگر گوشے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ حضور کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن ہی تھی کہ حضرت عبداللہ مطلب بھی رخصت ہوئے اور یہ فخر سرپرستی تربیت حضرت ابو طالب کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ شام کا سفر کیا اور اپنے ساتھ فخر کائنات کو بھی لے گئے۔ رستے میں بحریہ راہب ایک عیسائی عالم نے آپ کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہاں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم ان کو ملک شام نہ لے جاؤ ورنہ ان کی علامتیں دیکھ کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ عبداللہ مطلب نے یہ مشورہ قبول کیا اور آپ کو ساتھ لے کے مکہ معظمہ لے آئے۔ جب آپ کی عمر 24-25 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے غلام میسرے کے ساتھ تجارتی سفر ملک شام کا کیا۔ اس سفر میں واپسی کے بعد آپ کا عقد حضرت ختیجہ سے ہوا۔ عقد سے طے پا گیا۔ 15 سال بعد آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو وہی خداوندی عقد سے تقریباً 15 سال بعد آپ کی عمر 40 سال تھی تو وہی خداوندی کا آپ پر تنزل ہوا تو فرائض رسالت کی ادائیگی کی عظیم ترین ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ یوں ہی مکی زندگی ایک سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔